لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. ذی قدر ذی وقار سامعین، حضرت مولانا قاری محمود صاحب اور بھائی سہیب خان صاحب کے حکم پر درس قرآن کی حاضری ہوئی ہے. عذر بتانا مقصود نہیں ہے، گلے کی خرابی، ٹمپریچر، بخار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ چند باتیں صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان صحیح باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. موسم کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے فصلوں کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. گزشتہ کافی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ادھر سے موسم بھی تیار ہو جاتا ہے. ذمہ دار اس کا دل دھڑک دھڑک کر رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ کا امر اور حکم غالب آ جاتا ہے اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ چیز ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. بھائیو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی بات پر چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فصلیں تیار پر بارش اور ژالہ باری کا آ جانا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی ہم تمہارے لیے زمین سے فصل نکالتے ہیں اس میں سے اللہ کا حصہ ادا کرو، لیکن نہیں ادا کیا جاتا. اور پھر یاد رکھیے، بجلی گئی یا پن ہلاؤ پن. انہیں کرو، اپنی پن لو، رہی کام چلاؤ، گزارا کرو.
اتنے اتھی تلوی مشین ہے کہ اتلی ہے؟ اچھا اللہ کا حق یہ انتظامیہ کی کمزوری ہے۔ آپ ہر جمعہ سنتے ہیں اسی سپیکر پہ، کیا سمجھ آتا ہوگا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ اس بارے میں سیریس ہوں اور مسجد کا ساؤنڈ اچھا لگائیں۔ میں نے ابھی نماز سے پہلے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا تھوڑا سا خرچہ ہے، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، 15-20 ہزار ٹوٹل خرچہ ہے، بہترین ساؤنڈ آپ کا لگ جائے گا۔ یہ تو آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی آف کر دو، ان یار با کے چند گلا کریں دیں آجی۔ اچھا بھائی، یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے اپنا حق لے لیتا ہے۔ اور پھر افسوس والی بات یہ ہے، اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں پھر بھی عقل نہیں آ رہی، ہم پھر بھی سمجھ نہیں رہے کہ اللہ ہماری فصلیں تباہ کرا دیتا ہے اور ہم توبہ کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ اپنا رزق حرام قرار دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، کسی نے بکری لی، بکری گھر لے کے آیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ کے پکانا چاہا، زندہ بکری کھڑی تھی، ایک ٹانگ کاٹ کے پکانا چاہا تو سارے کہیں گے حرام ہے، تو آگے سے کہنے لگے نہیں بھائی یہ تو حلال جانور کا پیس ہے۔ وہ آگے سے آپ سب کہیں گے واقعتاً جانور تو حلال تھا لیکن اس کا یہ پیس کھانا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اللہ کا حصہ ذبح والا وہ خون نہ بہا دو، اس وقت تک اس جانور کا پیس کھانا حرام ہے۔ انیار ہے نا، سمجھ آنی پہ نے؟ فرمایا اسی طرح فصل لے کے آتے ہو، بوریاں بھر کے آ کے گھر میں سٹاک کرتے ہو اور پھر سمجھو کہ عشر نہیں دیا، اللہ والا حق ادا نہیں کیا اور اس کو گھر میں استعمال کر کے خوش ہوتا پھرے کہ میں جی حلال کھا رہا ہوں۔ حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے جب تک اللہ والا حصہ نہیں نکالا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ والا حصہ نکالنے کی جو میں بات کر رہا ہوں، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے یا میں اپنے لیے یا کسی بندے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اپنے خاندان میں جو غربا ہیں ان کو ادا کرو، اپنے محلے میں نظر دوڑاؤ، اس کے علاوہ جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ جگہ بالکل عین شریعت کے مطابق ٹھیک مصرف ہے، وہاں وہ والا حصہ ادا کرو، لیکن وہ حصہ ادا کر کے اپنے مال کو پاک تو کرو نا، کم از کم۔ پاک نہیں کریں گے حرام آئے گا، اور جب حرام رزق بندے کے اندر جاتا ہے اس کے 3 وبال ہیں۔ کتنے؟ 3 وبال ہیں جب حرام چیز بندے کے اندر جاتی ہے۔ تو پہلے ذہن میں رکھو وہ ایسے 3 وبال اور ایسے 3 نقصانات ہیں جن کی کمی انسان پوری نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک حرام سے باز نہ آ جائے۔ پہلا وبال
سر شر نہ لواں خیر ہے گلا میرا خراب ہے تے سپیکر تواڈا خراب ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آپس میں اپوزٹ ہیں، بہرحال تیرا قصور نہیں۔ اچھا تو بھائیو یاد رکھیے، تین چیزیں ایسی ہیں جو حرام کی وجہ سے بندے پر آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک یاد رکھیے گا، انسان جب حرام لقمہ کھاتا ہے، حرام غذا کھاتا ہے یا پیتا ہے، پہلا وبال یہ ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت مومنون ہے، 18واں پارہ ہے، آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آیت پڑھ دیتا ہوں، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ سورت کا نام سورت مومنون اور آیت نمبر 51 نمبر کی آیت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیا کرو۔ علماء مفسرین نے فرمایا دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا، پاکیزہ چیز کھاؤ، اعمال صالح کرو، یعنی پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو اعمال صالح کی توفیق ملے گی، حرام غذا کھاؤ گے تو اعمال صالح کی توفیق اللہ چھین لے گا۔ سجدوں سے محروم، رمضان کے روزوں سے محروم، حرام کی نحوست ہے، حج عمرے کی توفیق نہیں، حرام کی نحوست ہے، یاد رکھیے گا، اور کوئی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہیں۔ یہ سارا وبال، پہلا سائیڈ ایفیکٹ وہ اسی وجہ سے ہے، انسان نے لقمہ حرام کا کھایا ہے۔ حرام کھانے سے بھی بھلا کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ حرام کھانے والے کو عبادت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ پہلا وبال ہے۔ نمبر دوسرا وبال، توجہ سے سنیے گا، دوسرا وبال انسان کا، حرام کا نوالا کھانے والا، حرام انکم والا، حرام آمدن والا، حرام خوراک کھانے والا، اس پر دوسرا وبال اور مصیبت یہ آتی ہے کہ ایسے بندے کی اللہ کبھی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم رونا روتے ہیں کہ کاش میری دعا قبول ہو جائے، ہم فکر کرتے ہیں یار میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب میں ایسا بن جاؤں کہ جو بھی دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ اللہ سے دعا کریں یا رسول اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن وقاص سن لے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو تو اپنا لقمہ حلال کا بنا لے، لقمہ حلال کا بنا لے۔ اور بھائیو، حرام لقمے والے کی کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس پر سفر کے آثار ہیں، دھول اور ڈسٹ اور کھے اس پر لگی ہوئی ہے، گرد آلود بندہ ہے، اور راستے میں وہ بڑے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا۔ فرمایا میرے نبی نے وجہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس بندے کے کھانے کی چیزیں حرام آمدن سے ہیں، ملبسہ حرام، کپڑے حرام آمدن سے خریدے، مشربہ حرام، پینا اس کا حرام کے پیسے سے ہے، اور پھر فرمایا غذی بالحرام، حرام غذا کھاتا ہے، انا یستجاب لذالک، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ دوسرا وبال، دوسری پریشانی اور مصیبت، دوسرا سائیڈ ایفیکٹ حرام کا یہ ہے، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وبال سنیے،
3 वबाल हैं, बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। आज हराम को हराम नहीं समझा जाता। आज लोग सूद पे पैसे ले लेते हैं, आज लोग NGO से पैसे वसूल करते हैं। और जी इजाफी नहीं होता, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट इजाफी होती है जी, बस थोड़ा सा मार्कअप होता है जी, बस ये चंद हज़ार रुपए इजाफी होते हैं जी। याद रखिएगा, उस वबाल को बताता हूँ, लेकिन ये जो बंदा इसको मामूली समझ रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 70 गुनाह हैं, उनमें से कम दर्जे का गुनाह ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ ज़िना करे। आज हराम को हराम नहीं समझा जाता। आज लोग, हमारे नौजवान ख़ास तौर पर, वो ये चाहते हैं मैं बस ऑनलाइन ट्रेडिंग करूं, ऑनलाइन बैठकर मैं अपना बिजनेस करूं और कमाऊं, लाखों रुपए की इनकम हो जाए मंथली मेरी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि ये ट्रेडिंग ऑनलाइन ये हराम है या हलाल है। नहीं पूछते उलमा से। याद रखिएगा, हराम के 3 वबाल हैं, 2 वबाल मैंने बताए, तीसरा वबाल देखो, तवज्जो से सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसका जिस्म हराम की ग़िज़ा से बला हो। 3 वबाल आ गए, 3 आपके ज़हन में होने चाहिए। पहला वबाल हराम का, इंसान को अमल की तौफीक अल्लाह नहीं देता। नंबर 2, इंसान की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। नंबर 3, इंसान जन्नत में दाखिल। ये हराम खाना मामूली बात है। अल्लाह ने अपने नबियों से फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात, ए रसूलो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाया करो। एक और हदीस में है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यब, अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह ताला पाकीज़ा चीज़ को पसंद करता है, पाकीज़ा चीज़ को पसंद करता है। लिहाजा भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अपने लुक़मे और ख़ुराक और ग़िज़ा हलाल बनाओ। हलाल बनाओगे ना, फिर देखना तुम्हारी रातें मुसल्ले पे गुजरेंगी। हराम खाओगे ना तो रातें फेसबुक और मीडिया और बेहयाई पे गुजरेंगी। ये पक्की बात है। हलाल खाने वाला बंदा वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। जो खुदा ना खास्ता कभी हो गई फ़ौरन तौबा करेगा। हराम खाने वाला बंदा, उसको नेकी की तौफीक ही नहीं होगी। इसलिए, और ये बात भी जहन में रखिएगा, जिसने हराम की आमदन से औलाद को खिलाया, हराम आमदन से औलाद को खिलाया, वो तो ये समझता है मैं औलाद को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, औलाद को मैं सहूलतें दे रहा हूँ, औलाद का खाना पीना और ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट डिमांडें मैं खुले दिल से पूरी कर रहा हूँ। उसको ये नहीं पता ये बंदा अपने लिए दुनिया में जहन्नम खोद रहा है, जहन्नम बना रहा है। हराम से पली हुई औलाद हो ही नहीं सकता कि माँ बाप की फरमाबरदार बन जाए। पक्की बात है, हराम वाली औलाद कभी माँ बाप की फरमाबरदार नहीं हो सकती। और सुनो, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर हम बूढ़े हो और हमारी औलाद हराम पैसे से पली हुई तो याद रखो हमें अल्लाह ताला दुनिया में ज़िल्लत दिखाएगा। हमारी औलाद हमसे तंग होगी, हमारे सर में जूते मारेगी और उस वक़्त हम रो रहे होंगे, हाय हराम न खवाया हो गया। लेकिन उस वक़्त का रोना किसी काम का नहीं है। यही वक़्त है सोच कर, हलाल निवाला चुन कर, मेहनत करके हलाल निवाला का के खिलाओ औलाद को। यकीन करो अगर हलाल निवाला खिलाओगे, कल रिजल्ट देख लेना, ये आपकी औलाद आपके पाँव धोकर उसको अपने ऊपर डालना भी तबर्रुक और बरकत समझेगी। हलाल खिलाने वाली, हलाल खाने वाली औलाद पिछली उम्र पे आपको हाथों पे उठाए फिरेगी, आपका साथ देगी, आपके लिए हर किस्म की मेहनत करेगी, कुर्बानी देगी। लेकिन हराम वाली औलाद कभी भी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए भाइयों, आज मैं मौसम और मौका और सीज़न के हिसाब से बात समझाना चाहता हूँ। अगर आप में से जिसकी फसलें हैं, अल्लाह का वास्ता है उशर अदा करो,
اللہ کا حق ادا کرو۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے، حلال جانور لے کے آئے ہو، زندہ جانور کا کوئی پیس کاٹ کر آپ پکا کے کھانا چاہو، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہیں حلال جانور ہے، میں اس کا پیس کھا رہا ہوں، تو آگے سے سارے لوگ کہیں گے حلال جانور تو ہے لیکن اس کا کھانا تب حلال ہوگا جب اللہ والا حصہ ذبح والا ادا کرے گا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، ہماری فصلیں اٹھ رہی ہیں، لوگ کٹائی شروع کر چکے ہیں، وہ فصل حلال کے پیسوں سے تھی لیکن اس کا استعمال تب حلال ہوگا جب اللہ والا حصہ ادا کیا جائے گا۔ بھائیو، کوشش کرو گے نا حلال کی؟ ہر صورت میں کوشش کرو کہ ہم نے حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے اولاد کو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ حرام تو بچو، حرام سے بچو، حرام انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج والی رات آپ کو ایک دفعہ جسمانی معراج کرائی گئی، جو آپ نے معراج کی تھی آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ روحانی معراج آپ کو کئی دفعہ کرائی گئی، یعنی خواب کے اندر آپ کو سیر کرائی گئی، اور نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی اور میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، خون کی نہر کے اندر ایک بندہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، اور وہ کوشش کر کے کنارے پہ نکلنا چاہتا ہے، اور کنارے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے۔ جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کھڑا ہوا بندہ زور سے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے تو وہ دھڑام پھر نیچے گرتا ہے اور خون کے تالاب میں ڈوبتا ہوا پھر دوسرے کنارے پہ جاتا ہے۔ دوسرے کنارے پہ بندہ کھڑا ہے، وہ اسی طرح سے پتھر مارتا ہے، وہاں سے پتھر لگتا ہے تو اس کنارے پہ آتا ہے، ادھر سے یہ پتھر مارتا ہے، ادھر سے وہ پتھر مارتا ہے، اور یہ اس خون والے تالاب میں غرق ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ موت تو آتی نہیں ہے لیکن وہ والی تکلیف اسے لگاتار ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون بندہ ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خورا بندہ ہے، سود خورا بندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اسی رات دیکھا کچھ بندے ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے برابر ہیں اور شیشے کی طرح آر پار نظر آتا ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں جو اس کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا حرام کھانے والے بندے ہیں۔ حرام کوئی معمولی شے؟ آج حقیقت ہے ہمارا پہلا ماٹو اور یعنی سوچ یہ ہوتی ہے ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، نہیں دیکھتے حلال ہے یا حرام ہے، نہیں دیکھتے جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے۔ بھائیو، مسلمان بڑا عقل مند ہوتا ہے، مسلمان بڑا فہیم ہوتا ہے، مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حرام غذا کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن آج ہم لیبل والے مسلمان ہیں، ہم سٹکر والے مسلمان ہیں، ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لکھا جاتا ہے، بس اتنے تک ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے بزنس بھی حرام کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، ہماری انکم آمدن بھی حرام ملوث ہوتا ہے، حرام اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا حرام بندے کی اللہ تعالیٰ نہ دعا قبول کرتا ہے، حرام بندے کو نہ اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور حرام کھانے والے بندے کو نہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ موسم، گلا، سپیکر سارے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے سادہ سی چند باتیں آپ کے سامنے کر دی۔ بس اللہ سے دعا ہے جو چند جملے کہے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو حرام سے بچائے۔ حرام بڑی نحوست ہے، حرام سے بچ جاؤ، حرام برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بھائی کوشش کرو گے نا حرام سے بچو گے، پھونک پھونک کر قدم رکھو، حلال کھاؤ، تھوڑا ہو حلال کھاؤ بس۔ اللہ کی قسم ہے زیادہ پیسوں سے میں اچھی طرح ان کو جانتا ہوں جن کے پاس لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے ہیں، اربوں روپے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پوری زندگی
زندگی کا کافی سارا حصہ ان کو سوائے ابلے ہوئے ساگ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوا. میں جانتا ہوں انہیں. اے نصیب دی گل ہوندی ہے. ہاں اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا. اس لیے حضرت علی ایک مثال چھوٹی سی سنو، چونکہ بارش آ رہی ہے نا، آپ تو جا تو ویسے نہیں سکیں گے. بارش لگے ویسو ہے بس دعا کرو. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے تھے گھوڑے پر، اللہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، رک گئے، گھوڑا کھڑا کیا، بس چلو نماز پڑھ لو. بندہ باہر کھڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس گھوڑے کی لگام پکڑ لے، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، پھر مجھے دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی اندر گئے نماز پڑھنے. وہ بندہ پتہ نہیں کون تھا. اس نے جب دیکھا بھائی نماز شروع ہو چکی ہے، نماز میں شروع ہو گئے، اس نے گھوڑے کی لگام پوری اتاری اور بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا گھوڑا کھڑا ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، لگام ہی کوئی نہیں. خیر افسوس ہوا. ساتھ مارکیٹ تھی، مارکیٹ میں گیا، بازار میں، وہاں سے جا کر میں نے نئی لگام خریدنا چاہی. تو میں ایک جگہ پہ گیا لگام والی دکان پہ. میں نے کہا یار لگام چاہیے. تو بندہ جو دکاندار تھا وہ کہنے لگا جی یہ ابھی بندہ آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس نے جی 2 دینار کی یہ بیچی ہے، 2 درہموں کی یہ بیچی ہے، آپ سے کیا نفع لینا ہے، آپ وہی 2 درہم لے لیں. حضرت نے 2 درہم دیے. لگام دیکھی تو وہی والی لگام تھی جو حضرت کے گھوڑے کی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں بات سننا ذرا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا نا، میرے دل میں یہ سوچ تھی کہ میں باہر نکل کے نا اس بندے کو 2 درہم صدقہ دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، جلد بازی کر کے وہی 2 درہم حاصل کیے حرام طریقے سے. حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اسے 2 دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے بائی پاس کیا اور اس کو حرام طریقے سے 2 درہم کمائے. نتیجہ کیا نکلا، آئے 2 درہم وہی لیکن حرام طریقے سے. تیرا میرا ایمان ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اس سے 1 ٹکا بھی زیادہ نہیں مل سکتا. ہے نا ساڈا ایمان. اور جو ہمارے مقدر میں ہے اس میں سے 1 ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. یہ تیرا میرا ایمان اور عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. پھر کیوں حرام کھاتے ہیں؟ بیا حرام سے ہم زیادہ کما لیں گے، اپنی مقدر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. مقدر سے زیادہ نہیں کما سکتے. جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا. تو کیوں حرام ذریعہ اختیار کریں؟ مقدر تو مل کے رہنا ہے. آپ نے سنا ہوگا جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے خاندان کے افراد رو رہے ہوتے ہیں. تو جو ملک الموت ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور روو نہیں، اللہ کی قسم ہے میں نے 7 سمندروں کا پانی چھان مارا، اس کے مقدر کا 1 قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا. میں نے ساری زمین کا غلہ اناج چھان مارا، 1 دانہ بھی اس کے مقدر کا نہیں بچا تھا. جب اس کا مقدر ختم ہو گیا اب یہ دنیا پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ اس کا تو مقدر ہی پورا ہو گیا ہے. میرے بھائیو جب تیرا میرا مقدر جو ہے وہ مل کے رہے گا. ہاں اللہ نے بندے کو اتنا اختیار دیا ہے جو تیرے مقدر میں ہے اس کو تو حاصل کر، چاہے حرام ذریعے سے چاہے حلال ذریعے سے. مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا لیکن ذریعہ تو نے خود تلاش کرنا ہے. حرام سے کر یا حلال سے کر. حرام سے کرے گا تو تباہ ہو جائے گا، حلال سے کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ہاں اس واسطے بھائیو اپنی سوچ ایسی بنو بھائی میرا مقدر مجھے مل کے رہنا ہے. کوشش کروں گا حلال ذریعے سے لوں، حرام سے نہ لوں. حرام سے بچ بچ کے زندگی گزار. یقین کر اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص والی حدیث سنائی ہے نا میں نے آپ کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو اگر چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بنوں، میری دعائیں قبول ہوں تو اپنا لقمہ حلال کا بنا لے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارے رزق میں ہماری آمدن میں حرام شامل ہوتا ہے. اس لیے
اس سے بچنے کی کوشش کرو گے نا؟ بس اللہ سے یہی دعا ہے، جو میں نے آپ کی توجہ جس طرف دلائی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حرام روزی سے محفوظ فرما، اے اللہ حرام سے، ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حرام کھانے سے بچا، حرام پینے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، حرام بولنے سے بچا، حرام چلنے سے بچا، حرام کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال نصیب فرما، ہر نعمت حلال اور پاکیزہ نصیب فرما، وسیع اور بڑی برکت والی نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، صرف تیرے دروازے کا محتاج بنا۔ اے اللہ فقر اور غربت سے بچا، کفر اور شرک سے بچا، بدعات اور غلط رسومات سے بچا، تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔